You are watching Chemistry by Sadhanwar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری کا بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے گزشتہ کچھ لیکچر بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ یہ ٹاپک ہے سالوینٹ ایکسٹریکشن۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سالوینٹ ایکسٹریکشن کو کرنے کے کون کون سے طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں، میتھڈز فار سالوینٹ ایکسٹریکشن۔ سالوینٹ ایکسٹریکشن کو کرنے کے 3 میتھڈ ہیں۔ پہلا ہے بیچ ایکسٹریکشن، دوسرا ہے کنٹینوس ایکسٹریکشن، تیسرا ہے کاؤنٹر کرنٹ ایکسٹریکشن۔ آج ہمارا فوکس ہوگا بیچ ایکسٹریکشن کیا ہوتا ہے، بیچ ایکسٹریکشن کا کیا فائدہ ہے، بیچ ایکسٹریکشن کس طرح کی جاتی ہے اور اس کی ایگزامپل۔ بیچ ایکسٹریکشن سنگل بھی ہو سکتی ہے، ایک بار کر لیں، ڈبل بھی ہو سکتی ہے، بار بار کر لیں، دو بار کر لیں، ملٹیپل بھی ہو سکتی ہے، بار بار کر لیں۔ بیچ ایکسٹریکشن از دا سمپلسٹ اینڈ موسٹ وائڈلی یوزڈ میتھڈ۔ بہت سمپل میتھڈ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر اسکول، کالج کی کیمسٹری کی لیبارٹری جہاں واقعی لیبارٹری ہے، اگر کہ 2 نمبر کام نہیں ہو رہا تو واقعی لیبارٹری ہے، تو وہاں پر سالوینٹ ایکسٹریکشن کے لیے بیچ ایکسٹریکشن کرائی جاتی ہے۔ دس میتھڈ از یوزڈ ویئر دیر از اے لارج ڈسٹریبیوشن ریشو۔ یہ ایک MCQs آ رہا ہے، MCQs میں یہ آتا ہے کہ سالوینٹ ایکسٹریکشن میں جو بیچ ایکسٹریکشن ہے یہ کب یوز کی جاتی ہے، جب لارج ڈسٹریبیوشن ریشو ہو۔ ڈسٹریبیوشن ریشو کو کیپٹل D سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ برابر ہوتا ہے کنسنٹریشن آف سلیوٹ ان آرگینک فیز ڈیوائڈیڈ بائی کنسنٹریشن آف سلیوٹ ان ایکوس فیز۔ D از ڈسٹریبیوشن ریشو۔ جب ڈسٹریبیوشن ریشو لارج ہوتی ہے تو ہم بیچ ایکسٹریکشن کو پریفر کرتے ہیں۔ بیچ ایکسٹریکشن میں ہوتا کیا ہے؟ ان دس میتھڈ بیچ ایکسٹریکشن میں جادو کیا ہوتا ہے؟ بیچ ایکسٹریکشن میں سلیوٹ از ایکسٹریکٹڈ فرام ون لیئر آف ڈسٹریبیوٹنگ سلیوٹ۔ بیچ ایکسٹریکشن میں ہوتا کیا ہے؟ ان دس میتھڈ دا سلیوٹ از ایکسٹریکٹڈ فرام ون لیئر۔ ایک لیئر میں سے سلیوٹ کو نکالا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ بائی ڈسٹریبیوٹنگ سلیوٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ود اے سیکنڈ لیئر، یہاں تک کہ پارٹیشن ایکولیبریم اٹین ہو جاتا ہے، پارٹیشن ایکولیبریم اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی ایگزامپل سے ہم زیادہ اس کو کلیئرفائی کریں گے کہ بیچ ایکسٹریکشن میں کیا کام ہوتا ہے۔ بیچ ایکسٹریکشن میں سلیوٹ کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ایک لکوڈ میں سے۔ کیسے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ لیئر آف لکوڈ یوز کی جاتی ہے اور سلیوٹ پہلی لیئر سے دوسری لیئر میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک پارٹیشن ایکولیبریم اٹین ہو جاتا ہے۔ ایگزامپل سے یہ بات زیادہ کلیئر ہوگی۔ دا فرسٹ لیئر آف سالوینٹ اینڈ سیکنڈ لیئر آف سالوینٹ دونوں لازماً امسیبل ہونے چاہیے، آپس میں حل نہ ہوتے ہوں۔ دا 2 لیئرس آف اے سالوینٹ۔ اب سالوینٹ کی 2 لیئر ہو گئی، ایک فرسٹ لیئر آف سالوینٹ اور ایک سیکنڈ لیئر آف سالوینٹ۔ سلیوٹ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک لیئر سے خود کو دوسری لیئر میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ دا 2 لیئر آف سالوینٹ شوڈ بی شیکن ان اے سیپریٹنگ فنل۔ اس طرح اس کو شیک کرتے ہیں۔ سیپریٹنگ فنل کیا ہوتی ہے؟ میں اس کے ڈائیگرام یہاں بنا رہا ہوں۔ یہ سیپریٹنگ فنل کی ڈائیگرام ہے، آپ اس کو گوگل پہ جا کے زیادہ بہتر ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کی کیمسٹری کی لیب میں اگر آپ کو جانے دیتے ہیں تو وہاں بھی آپ سیپریٹنگ فنل کے ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں۔ The layers are then allowed to settle out and the layers containing the desired constituent is removed۔ ایگزامپل سے یہ پروسیس زیادہ کلیئر ہوگا۔ ہمارے پاس 2 چیزیں، یہ ایگزامپل میں نے لی ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ایتھائل الکوہل ہے جس کے ساتھ بنزین شامل ہو گئی ہے، یعنی ایتھائل الکوہل کنٹیمینیٹ ہو گیا ہے بنزین کے ساتھ، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ بنزین میں سے اس ایتھائل الکوہل کو باہر نکالنا ہے۔ Ethyl alcohol contaminated with benzene can be extracted by the technique of solvent extraction۔ دوسرا، اب ہمیں ایک سیکنڈ سالوینٹ یوز کرنا پڑے گا۔ یہاں پر دوبارہ دیکھیں، ہمارے پاس بنزین ہے، بنزین کے اندر آ گیا ایتھائل الکوہل۔ اب ہمیں بنزین میں سے ایتھائل الکوہل کو باہر نکالنا ہے، تو ہم ایک سیکنڈ سالوینٹ یوز کریں گے۔ سیکنڈ سالوینٹ، اب واٹر
یوز کریں گے. جب ہم واٹر یوز کریں گے تو ہوگا کیا, ایتھائل الکوہل مالیکیول ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل کر واٹر میں آنا شروع ہو جائے گا. اس طرح ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل گیا اور یہی ایکسٹریکشن ہوتی ہے. ایتھائل الکوہل contaminated with benzene can be extracted by a technique of solvent extraction when water is added to solution. کون سا solution؟ containing ethyl alcohol, ethanol and benzene. benzene being insoluble in water, benzene کی تو پانی کے ساتھ بنتی نہیں ہے, پانی کے ساتھ حل نہیں ہو سکتا, تو سیپریٹ لیئر بن جائے گی, سپریٹنگ فنل میں سیپریٹ لیئر بن جائے گی. اور الکوہل, چونکہ الکوہل میں بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے, واٹر میں بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے, تو الکوہل چونکہ سالوبل ہے واٹر میں تو وہ بنزین کو چھوڑ کر پانی میں آ جائے گا. اب اس چیز کو ایگزامپل سے کلیئر کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک بنزین کا سلوشن پڑا ہے, یہ فرض کریں کہ بنزین کا سلوشن ہے. اس بنزین کے سلوشن کے اندر ہمارے پاس ایتھائل الکوہل ہے, یہ ایتھائل الکوہل ہے. ہم نے سیپریٹ کرنا ہے تو ہم ایک سیکنڈ سالوینٹ واٹر یوز کرتے ہیں, اور سیکنڈ سالوینٹ واٹر کو ہم اس سپریٹنگ فنل میں ڈال دیتے ہیں. سیکنڈ سالوینٹ واٹر کو اس سپریٹنگ فنل میں ڈال دیتے ہیں, اور بنزین کو بھی یہاں پر اٹھا کر سپریٹنگ فنل میں ڈال دیتے ہیں. بنزین کے اندر کیا ہے؟ بنزین کے اندر ایتھائل الکوہل ہے, یہ پنک کلر سے ایتھائل الکوہل شو کرتے ہیں. اب یہ ہو گیا بنزین جس کے اندر کیا ہے؟ ایتھائل الکوہل. یہ ہو گیا بنزین جس کے اندر کیا ہے؟ ایتھائل الکوہل. اور یہ ہے واٹر, پیور واٹر. ابھی ایتھائل الکوہل کو پسند ہے بنزین میں جانا, تو ایتھائل الکوہل کیا کرے گا؟ ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل کر واٹر میں آنا شروع کر دے گا. ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل کر واٹر میں آنا شروع کر دے گا, یہاں تک کہ میکسیمم اماؤنٹ آف ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل کر واٹر میں آ جائے گی. پھر نیچے ہم ٹیپ سے, یہ ٹیپ ہے, ٹوٹی ٹیپ ہے, اس ٹیپ کو اوپن کریں گے اور سارا واٹر یہاں سے باہر نکال لیں گے. اور اب اس واٹر کے اندر کیا شامل ہو چکا ہوا ہے؟ اس واٹر کے اندر اب ایتھائل الکوہل شامل ہو چکا ہوا ہے. اب یہ واٹر اور ایتھائل الکوہل بن چکا ہے. اب ایتھائل الکوہل کو واٹر میں سے نکالنا بہت آسان ہے, اس کی کچھ ٹیکنیکس ہے. ہم واٹر کو کنڈنسیشن ٹیکنیک ہے, ڈسٹیلیشن ٹیکنیک ہے, تو واٹر کو پھر سیپریٹ کر لیں گے ایتھائل الکوہل سے, یا یوں کہہ لیں کہ ایتھائل الکوہل کو واٹر سے سیپریٹ کر لیں گے. تو یہ کچھ نوٹس تھے, کچھ لیکچر تھے جس میں ہم نے بیچ ایکسٹریکشن کو ڈسکس کیا. بیچ ایکسٹریکشن کو بار بار کرتے ہیں تو ملٹیپل بیچ ایکسٹریکشن ہے. یہ ایک ہی دفعہ کام کرنے سے ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ہی دفعہ کریں گے اور سارا بنزین اور سارا ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل کر واٹر میں آ جائے گا. نہیں, بار بار سے کرنا پڑتا ہے تاکہ میکسیمم اماؤنٹ میں ایتھائل الکوہل بنزین میں سے نکل کر واٹر میں آ جائے. تو یہ ٹاپک ہے, اگر آپ کو سمجھ آیا تو اس ٹاپک کو اپنی کلاس فیلوز کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں گھما کے مارو.